ایک انسان، ایک آدمی تقریباً اپنے رینٹ میں دے رہا ہے، اسی میں وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں۔ ایک ریل سٹوری، اگر آپ 22 لاکھ کا قرضہ لیتے ہیں اس اسکیم کے تحت تو آپ کی ماہانہ قسط تقریباً 14,000 بن جاتی ہے، اور 14,000 ہی تقریباً وہی ہاؤس رینٹ ہے۔ لیکن اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کا گھر کا کرایہ ہر سال اب بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ میرا پاکستان میرے گھر کی اسکیم میں قرضہ لے لیتے ہیں تو اس کی ماہانہ قسط فکس ہوتی ہے اور ہر سال نہیں بڑھتا۔ اب میں شروع اس کہانی سے کرنا چاہتا تھا، ایک خاتون کی، ایک بیوہ خاتون کی جو اپنی ایک بچی کے ساتھ رہتی ہیں، اس لیے کہ ان کا خواب پورا ہو۔ اور میں آپ یہ کہنا تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے وزیر اعظم پاکستان کی ایک ویژن تھی کہ ملک میں ترقی کے لیے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر کو اور اس کے ساتھ ساتھ افورڈیبل ہاؤسنگ کو ہم نے ملک میں ایک نئے جوش کے ساتھ پروموٹ کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے جو پورا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنینس اور مارگیجز وغیرہ ہیں، یہ ہمارے جی ڈی پی کی 1% سے بھی کم کے لیول پہ تھا۔ اور کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو بڑا کلیئرلی یہ پتہ تھا کہ اگر ہم دوسرے ممالک سے اپنا مقابلہ کریں تو ایک چیز بہت واضح ہے کہ ہمارا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنینس وہ نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے۔ ایک، اگر ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن بڑھے گی تو روزگار ملے گا لوگوں کو، خاص کر وہ لوگ جو دن کی دہاڑی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ساتھ ایک گورنمنٹ یہ اسکیم لائے گی کہ ہاؤس لون کا سبسڈی دے مارک اپ پہ، کہ یہ ممکن ہو کہ گھر کی قسط افورڈیبل ہو، اب پورا ہوئے گا۔ جب وزیر اعظم صاحب نے یہ اسکیم شروع کی تو انہوں نے حکومت کے اداروں کو یہ ڈائریکشن دی کہ سب اس میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسکیم کو آگے بڑھانے میں ہر حکومتی ادارے کا کردار ہے۔ فائنانس ڈویژن نے اس کے پیسے دیے ہیں، اگر فائنانس ڈویژن اس کے پیسے نہ دیتی تو یہ لوگوں کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا کہ وہ اس قسط پہ اپنا گھر خرید سکیں۔ نیپڈا جو کہ پاکستان میں اس سارے کنسٹرکشن ہاؤسنگ کام کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، ان کو ڈائریکشن دی کہ آپ اور ایسے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس بنائیں، اور اسٹیٹ بینک کو یہ ڈائریکشن دی کہ آپ بینکوں کے ساتھ مل کے ایک ایسا انتظام، ایک ایسا نظام بنائیں کہ ملک میں بینکس کی جو برانچز ہیں اس طبقے کو سپورٹ کریں جس کی صلاحیت 5 یا 10 مرلہ کے مکان کی ہے۔ ہمارے ملک میں بینکوں کے اگر آپ کسی دکان میں بھی چلے جائیں تو کوئی ایسا شخص یا خاتون جس کی صلاحیت زیادہ نہ ہو تو لوگ ان سے رویہ اچھا نہیں کرتے۔ تو ہمیں ہدایت یہ تھی کہ ہم بینکوں کے ساتھ مل کے ایک ایسا نظام بنائیں کہ یہ مارگیجز افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے چلنی شروع ہو جائے۔ ہم نے اس کام کو بڑھانے کے لیے بینکوں کے ساتھ مل کے 3-4 چیزیں کہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جس کی سربراہی میں خود کرتا ہوں۔ اس میں جو ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے بینکس ہیں، بہت ڈائنامک بینکس ہیں، ان کے پریزیڈنٹس ہیں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی میں نے ابھی تک 45 سے زیادہ میٹنگز خود چیئر کی ہیں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا۔ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کا کام یہ ہے کہ مارگیج فائنینسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے وہ کی جائے۔ دوسری چیز جو اسٹیٹ بینک نے کی وہ یہ کہ انہی اور تمام بینکوں کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کر کے اس لو کاسٹ ہاؤسنگ
کو آگے بڑھانے کا ایک راستہ بنایا۔ میں خاص کر شکر گزار ہوں آج بینکس کا کہ جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور میں ریکویسٹ کروں گا آج جو ہمارے ساتھ بینکس کے پریزیڈنٹس فیصل آباد آئے ہیں اس میلے کے لیے، کہ اگر آپ 1 منٹ اپنی نشستوں سے کھڑے ہوں تو ہم سب آپ کا اپلوز کریں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سارے بینک کے پریزیڈنٹس اگر 1 منٹ۔ ناظرین، رضا باقر گورنر اسٹیٹ بینک فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب کے دوران ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم کی ویژن کی روشنی میں میرا گھر میرا پاکستان کی اسکیم کے تحت حکومت لوگوں کو گھروں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان میں لاکھوں لوگوں کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر خرید سکیں۔ حکومت لوگوں کو سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ 5 مرلہ کے مکان پر 5% مارک اپ ریٹ ہے، جبکہ 10 مرلہ مکان پر 10% مارک اپ ریٹ ہے۔ لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس پر کام جاری ہے، ایسا کہنا ہے رضا باقر کا، گورنر اسٹیٹ بینک، جو کہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔